الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک نے خطبے نے کچھ حصے کچھ جمعہ تو چلنے پین اور اس حوالے نہ گفتگو ہونی پئی اس خطبے نہ اگلا حصہ اس نے آج نے رمضان نے اور رمضان نے عبادات نے متعلق بھی ہوئے اور اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے نہ اگلا ٹکڑا بھی ای جملہ جڑا جملہ میں تساں نے سامنے تلاوت کیتا اور اس جملے نہ ترجمہ اور مفہوم ہی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خطبے ای گل ارشاد فرمائی کہ بہترین دنیا تے بہترین چیزیں کیڑیاں کیڑیاں انہاں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ خیر الامور عوازمها دنیا تے لوگ جتنے کم پہ کرنے انہاں سارے کماں وچوں نیکی نے ان کم اللہ تعالیٰ بہت محبوب ہیں جنہ کماں تے بندہ ارادہ کر گئے نے تو ارادے تو بعد وقت او کم کر کے تکائے اے جا کے فرشتیاں بھی اور انساناں بھی چسا ہوئیں خیر الامور عوازمها بہترین نیکی نے کم کدی کر گڑنے تے کدی چھوڑ دیونے چار جھاڑے نیکی کرنی تے وقت اس تو منہ موڑ گڑنا کوئی جھاڑے عبادت نہ بڑا جوش رونا اور کوئی دنہ تو بعد اس عبادت نے اندر کمزوری آ گئی کئی ویڑے تے تہجد بھی نہیں چھوڑے نا تے چار جھاڑے تو بعد فرض نماز بھی نہیں پڑھنا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے پہن خیر الامور عوازمها زندگی اتنی پاکیزہ بڑھا کے نو اچھے اعمال نہیں اتنی عادت پا کے نو کہ جان نکلے تو نکل ونجے تو سکو نیکی نہ چھوٹے ای کم کرنے والا بہترین انسان ہے اللہ ہی جڑے رمضان نے روزے فرض کیتے ایک مہینے نے انہاں سارے روزے نہیں جڑی علت اور وجہ اللہ تعالیٰ بیان کی تھی کہ میں روزے تو ساتھ کیوں فرض کیتے لعلکم تتقون ای تقوی اور عظیمت اور پختگی ای تقریباً ملنا جلنا مانا تسی متقی بڑھ ونجو یعنی تساں نیکیاں نہیں عادت پہ ونجے روزے میں تساں اس تو دیتے تاکہ تساں نفس نیکی والے پلے مائل ہو ونجے متوجہ ہو ونجے اور نیکی والے پلے متوجہ ہونا ای متقی نشان ہے جس اندر اللہ تعالیٰ نہ خوف پیدا ہو ونجے اللہ نہ ڈر پیدا ہو ونجے تو اس نہ ہر وقت دھیان اور توجہ وہ کیڑے پلے ہو سی
نیکی والے پلے ہو سی، اللہ والے پلے ہو سی، آخرت والے پلے ہو سی، اللہ راضی کرنے نے چکر ہر وقت تو پیرا سی کہ میرا ہر عمل میرے وجود چو او نکلے جس عمل تو میرا رب راضی ہو وجے۔ تو ای تقوی اور ای روزے نہ سمرا کہ میں تساں رمضان نے روزے دیتی اس تو کہ تساں نیکی نی عادت پہ ونجے، میرے تعلق نی عادت پہ ونجے، میرے محبوب پیغمبر نی اتباع نی تساں عادت پہ ونجے۔ ان عبادتاں اور ان نیکیاں میں تساں اس واسطے دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا ہو سی امید ہے۔ خیر الامور عوازمھا، تمام نیکیاں وچوں بہترین نیکی عظیمت والی نیکی، ڈٹ وینا نیکی، کھڑو وینا نیکی عمل۔ حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے شاگردن فرمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کی تھی کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خاص دن وچ کوئی خاص عبادت بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خاص دن وچ کوئی خاص عبادت نہ معمول ہوئے تو میں وہ دس ہونا نا بھائی جمعراتی ہی عمل ہے جی، جمعے ذرا زیادہ کرنا، ہفتے ڈالے ذرا چلو جمعے نالوں گھٹ کرنا۔ تو سوال کرنے والے نا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص دنوں وچ اگر کوئی خاص عمل کرے تو وہ ماں دس دیو تاکہ میں وہ کرنے کی کوشش کراں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں جواب فرمایا کہ حضور نے ایجا کوئی عمل خاص نہیں جس عملہ حضور کئی دن نہ جوڑے ہوئے ہوا بھائی فلانے دن زیادہ نیکیاں کرنیاں، فلانے دن زیادہ نفل پڑھنے، فلانے دن زیادہ ذکر کرنا، فلانے دن جڑے فلانا عمل ہو پہلے نالوں زیادہ کرنا۔ آپ ایسا کوئی دن یا ایسی کوئی عبادت نہیں رکھی ہوئی کہ فلاں دیہڑے نہیں فلاں عبادت۔ تو اماں جان ود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے معمول ہے اور آپ نے ایام اور راتی کی کن لگنی ہیں، جواب سنے تو ایمان تازہ کرے۔ حضرت عائشہ فرمینیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت یہ ہے کہ آپ جڑا عمل شروع کر دیوانا وقت اساں عمل کئی وقت بھی چھوڑے نے عمل اتنا کرنا جتنا بندہ کر سکے، لیکن شروع کر دیتا تو بات اساں توڑ چاڑا بات نہیں 4 دھڑے کیتا 8 دھڑے کیتا 10 دھڑے کیتا مہینہ کیتا 10 مہینے کیتے نہیں۔ حضور پہلے دن تو تہجد شروع کی تھی، ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی۔ عمل شروع کیتا اساں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ہمیشہ سوار اور جمعرات نہ روزہ رکھا بات ہمیشہ ہی رکھا۔ ایام 20 13ویں 14ویں 15ویں چننی تاریخ ہے، آپ ان 3 دھاڑے ہر مہینے روزے رکھنے کا معمول اختیار کیتا اور بس ساری زندگی اس معمول نہیں چھوڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ترغیب ہی دیتی کہ اتنا بھار چاہو جڑا چاہ سکو، چاہ گنو تو بات لاؤ نہیں، بات کھڑو ونجو۔ نمازہ 5 شروع کر دیتی ہیں نہیں تو اللہ نہ فرض ہے نا، یہ تو اختیاری شے نہیں با پڑھو تو 5 پڑھو نہیں تو نہ پڑھو، پڑھنی ہی 5 لیکن جڑ وہ شروع ہو گئی تو اسی بالغ ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم تو اساں نے ذمہ پہ گیا تو بات اساں چھوڑنا نہیں۔ رمضان نہ چند چڑھ گیا اللہ تعالیٰ روزہ فرض کر دیتا، بات فرض ہو گیا تو ہوں اساں چھوڑنا نہیں، ہوں اساں توڑ تک چاڑنا۔ بات رمضان نے آخر چینج نہیں آخنا میں اتنے رکھیں تو اتنے نہیں رکھے، روزے بات ساری رکھنے کہ خیر الامور عوازمھا، نیکیاں ان نہیں آن جنہ تے بندہ ڈٹ وجے، جنہ تے کھڑو وجے۔ رمضان تراویح شروع کی تھی تو بات یہ نیت اور عزم کر گنے کہ جس مسیتی وچ میں تراویح شروع کی تھی اسی مسیتی وچ میں اس قرآن مجید ختم کرنا، یا کدائیں بھی لگا ونجا منزل ضائع نہ ہوئے، اے جی جائی تے ون کے دوبارہ تراویح پڑھا جڑا اگلا حافظ بھی وہ منزل پڑھنا پیا تاکہ میرا قرآن مجید سننا وچوں ضائع نہ ہوئے۔ جی کو روزانہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت ہے، انجا کو تراویح وچ ایک دفعہ قرآن مجید سننا الگ سنت، یعنی ایک بندہ 20 رکعت تھا روز پڑھنا لیکن آج ہدے آج ہدے آج ہدے تو اس نے ایک سنت ادا ہو گئی کہ اس پورا مہینہ 20 رکعت پڑھیاں۔
لیکن قرآن سننے والی سنت اسی نہیں ہوئی. جتنا قرآن رہ گیا اتنی اسی سنت کے اندر کمی آ گئی. تو قرآن سننا رمضان المبارک کے 3 سپارے یہ الگ سنت، اور 20 تراویح روزانہ پڑھنا یہ الگ سنت ہے. تو اس سنت نہ اہتمام شروع کیتا تو وقت مومن ہوئے جڑا اس اہتمام توڑ تک کھڑے. بس ای خلاصہ رمضان نے مہینے نبی، ای خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد نے ٹکڑے نبی کہ نیکیاں ادھیاں بھجیاں ہوئیاں ترٹیاں ہوئیاں مرضی والیاں اونج نہیں کرنیاں، نیکی کرنی بد کرنی. حضرت عمر بن عاص بڑے مشہور صحابی، انہوں نے بیٹے نا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ بھی جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے عابدن، عبادت نے نا بڑا شوق ہے. والد نے شادی کی تھی کہ شادی تو بعد شاید عبادت نہ تھوڑا جا زور کم ہوئے. جوان آدمی شادی ہوئے سی، کچھ بیوی نہ مصروفیت، گھر نہ مصروفیت، تب کچھ عبادت بھی کم ہوئے سی اور کہیں کمیں دھندیاں بھی لگ پوس. شادی ہو گئی. شادی تو کچھ عرصے تو بعد حضرت عمر بن عاص اپنی بہو کو اور اپنی نوح کو پوچھا کہ کیف وجدت بالک، تو نہ اپنے خامے دا کہ جا پایا، گھر والا کہ جائی والی. تو اس آقا جی بہت اچھا آدمی، بہت نیک آدمی، بہت صالح آدمی، قریش نی حسب اور نسب والی بیوی نی موجودگی نے باوجود اس نہ دل عبادت تو نہیں اکتا نا. تو اشارہ وچ اپنا مسئلہ بھی دس گئی کہ حضرت خالی عبادت والے پلے نے انہاں کڑی شڑی نہ کونا نے پتہ، تے بیوی والے جڑے حق حقوقاً وہ انہوں نے ادائیگی نہیں، انہاں فکر نہیں، ان کا ہر وقت نماز عبادت نیکی تلاوت ای کرنے. حضرت عبداللہ فرمانے میرے والد میری بڑی بےزتی کی تھی، میں بڑا ڈانٹیا اور ان ساریاں گلیں میں نہ کی تھیں کہ تو شادی شدہ ہو گیا، بیوی توڑی عبادت اپنی جائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان نے جڑی زندگی بنائی اس زندگی میں کچھ اور کام بھی آون ان بھی کرنے نے، عبادت بھی کرنی، روٹی بھی کماونی، اللہ بھی راضی کرنا، اور دنیا نے اپنے جڑے معاملات ہیں یہی تو نہیں بھائی مسیحی تسبیح گھن کے بہ رہنا، بھائی ٹکر بھی اللہ آپ ہی دے سی تھی، جا کر بھی میں نے آپ ہی پڑھے سی، تو جا کر شاکر تو کون ہی پڑھ لیں، یہ آپ پڑھ لیں پوسن محنت کرنی پوسی، اس محنت نال ای محنت بھی ہوئے. تو ابے ماں بڑا ڈانٹیا، لیکن ڈانٹنے تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اجوان کے میری شکایت لائی کہ یا رسول اللہ تو سی سان سمجھاؤ، اور یہ حص انداز عبادت کرینا اور یہ کرینا پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بلایا، میں حاضر ہوئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو روزانہ روزہ رکھنا؟ میں کہا جی ہاں، پورا سال روز روزہ. فرمایا تو روزانہ دیہڑی روزہ رکھنا؟ جانے جی ہاں. تے ساری رات تو نے عبادت کرے نا؟ جانے یا رسول اللہ جی ہاں. دیہڑی روزہ تے راتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیکن اصلی و انام و اصوم و افطر، میں تو نماز بھی پڑھنا راتی تے میں سونا بھی آواں، میں روزے بھی رکھنا تے روزے چھڑینا بھی آواں، کدی میں روزہ رکھنا کدی نہ رکھنا، راتی میں عبادت بھی کرینا اپنے رب نے تے راتی میں سونا بھی آواں. تو میں تو کم کرا ہنج، اور وقت فرمایا کہ میں وَأَمُسُّ النِّسَاء، میری بیویاں بھی آوان، میرے گھر بھی آوان، میں اپنی بیویاں نے حقوق بھی ادا کرینا، میں اپنے گھرے نہیں ذمہ داریاں بھی پوریاں کرینا، اور میں سونا بھی آواں میں جاگنا بھی آواں، میں عبادت بھی کرینا اور میں روزے بھی رکھنا، میں روزہ چھڑینا بھی آواں. تد ای کے طریقہ اختیار کیتا ہوا. اور وقت ایک جملہ فرمایا جڑا جملہ قیامت تک نے مسلمانوں واسطے فرمایا میں سونا بھی آواں، میں جاگنا بھی آواں، میں عبادت بھی کرینا اور میں آرام بھی کرینا، میں روزے بھی رکھنا، میں روزے چھڑینا بھی آواں، اور میں اپنی بیویاں نے حقوق بھی ادا کرینا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
قیامت تک جڑا میری سنت تو ہٹ کے زندگی لگے سی اس نہ تے میرا کوئی تعلق نہیں. حدیث ہے جڑا اگلا ٹکڑا نا خطبے نا اسے بدعت نے متعلق گفتگو شاید اگلے جمعے میں کرا. اس حدیث آن تک گنو عبادت نہیں کثرت بھی اگر حضور نے طریقے تو ود ونجے تو حضور فرمایا وہ بھی قبول نہیں. حالانکہ عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, رات نہ جاگنا عبادت ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہن ایک عبادت ہے تسا نہیں, ایک عبادت ہے میں نہیں دسی بھائی اللہ نے ہاں وہ قبول ہے جڑی میں دسی. اپنی مرضی نہیں ہے عبادت اللہ نے ہاں انہوں نے کوئی قیمت یہ بھی کر گنو یہ بھی کر گنو یہ بھی کر گنو یہ بھی کہیں واسطے کر گنو وہ کرو جڑا کرنے نہ تسا حکم دیتا. میں جڑی گل دسنا چاہنا صحابی نے عظیمت اور اس نے پختگی تک ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو مہینے ایک قرآن مجید ختم کی تکار اپنی تلاوت گھٹا اور مہینے ایک ختم کر. انہاں کہا یا رسول اللہ میں بڑا طاقتور آدمی ہاں تو مہربانی کرو مہینے نہ ایک قرآن تو میرے واسطے بہت تھوڑا اگر میں اور اجازت دو. آپ فرمایا تو بات تو 10 دن کر گن 15 دن کر گن. آپ ان گھٹانے آئے انہیں ہر موقع جا کر نہیں یا رسول اللہ تھوڑا جا اور مہربانی کرو عبادت نہ شوق تک کو حضور آنے مہینے سے ختم کر. انہوں نے نہیں ماں اجازت دو میں زیادہ کرنا چاہنا. آپ گھٹانے آپ فرمایا بھائی 3 دن تو زیادہ تو آپ پڑھنے نہیں اجازت نہیں 3 دنوں میں تو قرآن ختم کر کے دا کر یعنی روز 10 سپارے یہ اجازت دیتی حضور. تو روز 10 سپارے پڑھنا بھی سوکھا کام ہے لیکن اس اللہ نے بندے دھنگی زوری یہ اجازت گھی کہ میں میرے واسطے تو عبادت تھوڑی تلاوت نہیں اجازت راتی سمجھے نا انہیں اور آپ فرمایا بھائی آرام بھی کر تہجد بھی پڑھ اور روزے بھی آپ فرمایا کہ تو مہینے میں 3 روزے رکھے سکے یا رسول اللہ یہ تھوڑے ماں زیادہ نہیں اجازت دو کرنے گھٹانے آپ فرمایا اچھا تو ان کر کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جڑا روزہ نا تو او جا روزہ رکھ گدا کر ایک دھاڑے روزہ رکھ ایک دھاڑے افطار کر ای معمول کر گن ایک دن روزہ ایک دن افطاری ایک دن روزہ ایک دن افطاری ای سارا عبادت نہ چاٹ بنوا گدا حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھ ہچو کہ بھائی اتنا قرآن پڑھنا اتنے روزے رکھنے اور جناب اتنی جڑی نا وہ عبادت کرنے یہ سارے معاملات طے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دس لیکن اسے انہوں نے مرضی زیادہ آپ جڑی رعایت دیتی ہے انہاں وہ رعایت نہیں گھدی بلکہ اپنی طاقت اور قوت ہے کہ انہاں کہا کہ میں عبادت زیادہ کرنا چاہنا جڑوے ضعیف ہو گئے اور بڑھے ہو گئے تو ہوں جس وقت بڑھاپا آیا کمزوری آئی اچھا آپ جڑوی عبادت نے چاٹ بنایا نا تو اتھے وقت آپ ایک جملہ فرمائے اور یہ جملہ جوامع الکلم میرے نبی نے ان جملے جڑے 1400 سال تو بعد بھی روشنی دینے پہن ان جملے میں یہ ایک جملہ بھی ہے آپ فرمایا ان لکل شرۃ فترۃ ولکل فترۃ ولکل شرۃ فترۃ ہر جوان آدمی عبادت نہ ایک اٹھان ہونا شوق نے دن ہونے جنہ دنوں میں او بے پناہ عبادت کریں نمازہ بھی پڑھ سی جماعت نہ تہجد بھی تلاوتہ بھی تسبیحاں بھی ذکر بھی پورا اساں شوق چڑھے ہوا عبادت فرمایا ہر بندے عبادت نہ یہ شوق چڑھنا اور وقت ہر چڑھے ہوئے شوق لے بھی آنا کچھ دنوں تو بعد وہ شوق لے وینا وقت جڑوے شوق لانا تو وقت بندے نہیں دو حالتہ ہو وینیان اما الہ بدعت و اما الہ سنت یا تو وہ بدعت نے رائے تے ٹور پونا اور جڑا بدعت نے رائے تے ٹوریا فرمایا ہلاک ہو گیا اور یا او سنت نے رائے تے ٹور پونا اور جڑا سنت نے رائے تے ٹور پوے او فلاح اور نجات پائے عبداللہ جڑوے بڑھے ہو گئے اور لگاتار روزے نہیں رکھی نے
3 دن 4 دن روزہ رکھنے وقت رہے 4 دن چھٹی کرنے اسے ول خوراک کھانے تاکہ ماں طاقت حاصل ہوئے تو میں وقت 3 دن جڑا کھوجا کیتا ہے وہ 3 دن روزے رکھ وقت اس ویڑے بڑھاپے جوان کے آخنے ہونے اے کاش میں حضور نے دتی وہی رخصت اور آپ نے دتی وہی اجازت قبول کر گئی ہویا تو آج میں اتنا اوکھا نہ ہو اس ویڑے میں آکے نہیں میں ہن کرنا تو حضور میں آکے وہ ٹھیک ہے کر لیکن میں اگر حضور نے اجازت قبول کر گنیا تو آج میں اوکھا نہ ہویا لیکن میں جڑی گل تو سارز کرنا چاہنے ہوں کہ حضور فرمایا خیر الامور عوازمھا کام شروع کر دیو تو وہ ڈٹ ونجو کھٹن لگ پہ ہو نا تو وہ توڑتا کھٹو وہ پتہ لگے کہ واقعی بندہ جڑا اللہ نے معاہدہ کیتا ہے تو اس معاہدہ پورا پہ کرے نا بڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے حضور نے رعایت ہے یاد کرنے لیکن نال آخنے کہ جڑا وعدہ کیتا اس وعدے چھوڑے نا اوکھا تھی نہ پیا تے تھکنا بھی پیا عبادت اور مشکل بھی ہو گئی لیکن سائیں نہ جیڑا معاہدہ کیتا موت آ سکنی لیکن میں انہاں اپنے وعدے تو پیچھے نہ ہٹ سکتا عبادت انہیں ہونی کی تھی تلاوتہ انہیں ہونی کی تھی لیکن ہوئے اوکھن لیکن انہاں کہ اوکھا تھی نہ رہا لیکن جنہاں نہ وعدہ کیتا اس وعدے ضرور پورا کرنا اس واسطے کہ انہاں نہ کیتا وہ معاہدہ اگر پورا نہ ہویا تو عبادت نہ حق ادا نہیں ہو ایک صحابی آئے انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سوال کی تھی کہ رسول اللہ مالی حالات ٹھیک نہیں کوئی مہربانی فرماؤ کوئی میری مدد کرو آپ کوئی شے دے دیتی لیکن نال ہی آپ ایک جملہ فرمایا آپ چیز تو دے دیتی لیکن نال فرمایا کہ لوگاں کو سوال نہ کیتا کر منگنا کوئی چنگی شے نہیں لوگاں کو سوال نہ کیتا پہلے اس پلے دھیان نہیں ہے اور حضور کو آن کے منگے دا فرمانے نہیں جملہ میرے کنیش پہ آؤ میں اس ڈاڑے نیت کر کے دی کہ آج تو بعد میں کہیں کو سوال نہیں کرنا اور وہ نیت میں نہیں تھی تو ساری نیت ارادہ نہیں ایسی جھاڑی دا واری نیتا کرنے دا واری توڑنے میں نیت کر کے دی کہ میں آج تو بعد سوال نہ کرے سے اور سوال حضور نہ مطلب تو یہ ہے نا کہ کہیں کو پیسے نہ مانگ دنیا نہ مانگ دولت نہ مانگ اگر تو کوئی محتاجی تو اپنے رب آگے سوال کر لوگوں آگے ہاتھ حضور نے ہی مطلب ہے لیکن جنے نے پترے آکھا کہ آج تو بعد میں کہیں کو سوال نہ کرے سے واتی سوال کیڑا نہ نے کیتا انہوں نے شاگرد اور انہوں نے اولاد آکھنی کہ اگر میرے ابے نے ہتھے وچوں اٹھنے تے بیٹھے گھوڑے تے بیٹھے خچر تے بیٹھے تے چابک یا سوٹی یا کوئی لگام زمین تے ڈھے پئی تے نال شاگرد ٹرنے پین اولاد ٹرنی پئی مننے آڑے ٹرنے پین تو ان تھلو کوڑا چاونا چاہنے کہ اسی چاہ کے نہ پا دے ماں اتو سختی نہ ڈانٹ دینے کہ میڈا کوڑا تو سا نہیں نہ پاونا خود سواری تو تھلے لانے اپنی سوٹی تے چابک چہنے چاہ کے اپنی سواری تے بانے بے کے ایک جملہ آکھنے میرے سرکار میرے نا وعدہ گھدیا کہ کہنے کو سوال نہ کرے سے میں سوال نہیں کرنا اپنا کام اپنے ہتھے نہ خیر الامور عوازمھا جیڑا کم شروع کر جو ارادہ کر گنو نیت کر گنو بات اس سے ڈٹ ونجو کہ اللہ اور رسول اللہ میرا معاہدہ ہو گیا اس معاہدے تو بعد راتی بھی تراویح تو بعد میں درس قرآن ایک عید پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والے ہو جڑے وعدے معاہدے کر گنو جڑیاں گلاں طے کر گنو اللہ نہ یا بندیاں نال اپنے نہ یا مخلوق نہ بات انہاں وعدیاں پورا کرو انہاں وعدہ پورا کرنا بہترین دین ہے بہترین عادت ہے رمضان المبارک عبادات شروع کی تھیاں نیت کر گنو موت تک کرنی بات اس سے ڈٹ ونجو اللہ تعالیٰ کو دعائیں منگو خیر الامور عوازمھا ادو رمضان گزرے ادو میں 5 ٹائم نہ نمازی بڑھ ونجا رمضان گزرے میں قرآن نی تلاوت کر رہنا پہ ہوا رمضان گزرے میں رات رے تہجد پڑھنا پیا میں تسبیح پڑھنا پیا درود پاک پڑھنا پیا اللہ نہ ذکر کر رہنا پیا تو میرا رمضان لعلکم تتقون نمونہ پورا کر گیا اور میں اس سے پورا اتر گیا ای عظیمت ای پختگی اور مضبوطی
یہ اللہ تعالیٰ ڈھلے عملہ والے بندے نالوں زیادہ مضبوط. اس تو حدیث سے چلا ایک مومن ضعیف ہے، ایک مومن طاقتور ہے. اللہ فرمایا ماں طاقتور مومن پسند جیڑا ہر نیکی وچ کود بہنا، ہر مصیبت اپنے آپ سٹ دینا کہ بھائی میں ہی کام کرنا، میرا رب میں نے تو راضی ہوئے. ایک کہ جڑا ڈھلا ادھر ڈھانا نماز بھی پڑھنا تو شودہ اوکھی اور جناب ہنگی پی پہ کرینا. فرمایا یہ بھی مومن ہے لیکن ماں پسند مومن ہوئے جڑا اگیچ پاونا پوے تو اگیچ بھی کود بجے. ہاں جی، جڑا پہاڑا تو سٹنا پوے تو سٹ دے اور اپنے وعدے اور معاہدے تے پورا اترے. ای طاقتور مومن اللہ نے بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ اور قابل قبول. خیر الامور عوازمها، حضور عمل شروع کیتا دوا تو عمل اس ناغا نہیں کیتا، عمل شروع کر دیتا تو اساں چھوڑیا نہیں. ہاں یہ عادت ضرور ہے کہ آپ اگر دو عمل ہونا نا، ایک مشکل ایک آسان، تو آپ مشکل کم نہیں شروع کریں، آسان کرنے تاکہ میں آسان کرے سا تو میری امت بھی آسان کرے سا. امت واسطے آسان عمل ہمیشہ اختیار کیتا لیکن کر گدا تو وہ تو چھوڑیا نہیں. اور یہ اپنی امت ترغیب اور تعلیم دیتی کہ عمل ایسا کرو کہ جڑا عمل تو صحیح ہمیشہ واسطے کرو. خیر الامور عوازمها، گل لمبی تمہید بہت لمبی ہو گئی، تھوڑا جا آؤ تسی بھی تھوڑی سستی والے پلے شکار ہو. عظیمت کیوے ڈٹ وینا کیوے اور اللہ تعالیٰ نے رہتے کھڑو وینا کیوے. غزوہ بدر اور غزوہ بدر اچانک ہویا، رمضان شہر بدر نہ تذکرہ و ذکر ہوئے. اس اچانک بدر بہت سارے صحابہ اکرام رہ گئے جڑے بدر شامل نہیں ہو سکے. انہاں وچوں حضرت انس بن نضر، حضرت انس بن مالک جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمن اور صحابین، انہوں نے سکے چاچا فرمایا انہوں نے نائیں تے میرا نام رکھا گیا، میرے چاچے نے نام بھی انس ہے اور میرا نام بھی انس رکھا گیا. حضرت انس بن نضر میدان بدر اش نہیں وائن سکے تے بدر نہیں جڑے فضیلتاں آئیاں اور بدر والے نے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشادات آئے تے جڑے بدر ہی نہیں نہ وائن سکے ان وقت اندروں کڑ وڑ ہونے کہ یار اسی کیوں نہ وائن سکے، اسی کیوں نہ گئے اور اسی اس جہاد شامل کیوں نہ ہوئے. تو حضرت انس بن نضر ایک جملہ آخنے ہے، بڑا عجیب جملہ آخنے کہ اگر میرے اللہ ماں زندہ رکھا اور وقت کوئی جنگ ہوئی مسلمانانی تے کافرانی، اگر اللہ تعالیٰ ماں زندہ رکھا اور اگر وقت جنگ ہوئی تو میرا اللہ بھی ویکسی میں کرے نہ کہ لَيَرَانِي اللَّهُ مَا أَفْعَلُ، یا اللہ یرانی اللہ ما افعل، میں کہ کرے نا. یہ جملہ اتنا بڑا جملہ کہ حضرت انس انہوں نے بھتیجے یہ روایت بیان کرنے تاکنے یہ جملہ کہیں اور ہی نہیں چو نہیں نکل سکتا. اللہ بندہ آکھے کہ میں اللہ بھی تکے سا کہ میں کی کون نیکی کرے سا کہ میں کی کون لڑ سا اور میں کی کون جان دے سا. یہ صحابی رسول نے مجھے جو نکلنا کہ میں اللہ بھی تکے سا کہ توڑے نائے نہیں جڑ بھی گل آسی تا اسی توڑے نائے پیچھے کی کون قربان ہو سا. یہ جملہ آخنے اگلے سال عہد نے لڑائی آ گئی، عہد نے میدان آ گیا، حالات بھی خراب ہو گئے، مسلمانہ بظاہر شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ زخمی ہو گئے. تھوڑی دیر واسطے حضرات صحابہ اکرام نے قدم اکھڑ گئے. جڑے قدم اکھڑے تو جنہوں نے قدم اکھڑے انہاں ای انس بن نضر جس آکھے میں اللہ بھی تکے سا کہ میرے ربا تونے رہے تے لڑائی کی کون ہونی تے تونے واسطے تھکنے والے کی کون تھکنے تے تونے نہ وفاوا کرنے والے کی کون وفاوا کرنے. میں تو تکے سا ای انس بن نضر انہاں بھجنے والے پہ آکھنے کدے بھجی وینے ہو خدا نی قسم ہے ماں تو عہد نے پہاڑ چو جنت ری خوشبو آنی جنت ریاں خوشبوواں عہد پہاڑ وچوں آنی. حضرت عبادہ بن صامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ان فرمانے اسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جڑی بیعت کیتی ہے نا اسا اس بیعت ایک لفظ آکھے کہ یا رسول اللہ اسی تو سانی بیعت کرانے پہ
علی السمع والطاعت، اسا تسا نہیں سننی تے تسا نہیں مننی، اپنی نہ سننی تے نہ مننی۔ علی السمع والطاعت، سیدھی بیعت اس غلط ہے کہ یا رسول اللہ سیدھا جیون بھی تو واسطے سیدھا مرون بھی تو اور بات اگلے جملے فرمایا انج نہیں کہ چنگے حالات ہوئے تو منسا تے ماڑے حالات ہوئے تو نہ منسا، نہ فرمایا اگر اسی اوکھے ہو سا تبھی ایسا حضور نے وعدہ کیتا ہے کہ منسا تو سا نہیں، اگر اسی سوکھے ہو سا تو تبھی سیدھا وعدہ کہ اسی ٹور سا تو سا نے پیچھے، اور وہ ٹورین کی نہیں ٹورین ایو عظیمت ہے کہ ایسا حضور نے وعدہ کیتا ہے کہ میرے سونے چنگے حالات ہوئے تمی تو سنار، ماڑے حالات ہوئے تمی تو سنار، پیٹ بھرا میں ہویا تمی تو سنار، بھوکے ہویا تو تمی تو سنار۔ انج نہیں کہ دیاڑی روزہ رکھا تے پچھا بندہ آکے ساری دیاڑ بھوکے رہے ہیں، ہون مولی بھی رکھاتا میں وقت کھڑ رہنا، چھوڑو پرا تراویاں فرض دیڑا اوپر چھوڑا، سنت کے کرنا۔ انج نہیں یا رسول اللہ دیاڑی جس میدان پیسو اس بھی ایسا تو سنا وعدہ، راتی جس جائی تے کھڑا کرے سو اتے پوری رات کھڑے رسا سیڑا تو سنا وعدہ، ای وعدے پہ پورے ہونے۔ انہاں آکھا تسی کدے وینے پہ ہو؟ ماں تا اود پہاڑ وچو جنت نہیں خوشبو آنی پئی، اور وہ شہید ہوئے تے خالی شہید نہیں ہوئے۔ حضرت انس فرمانے واقعی واتوں نے اپنا جملہ پورا کیتا، ایک نہیں کہ آخ دیتا تے وجڑ وے ٹائم آیا تا جناب آئیں بائیں شائیں تو یعنی باتوں نے یعنی نہیں کی تھی، جڑ وے ٹائم بھی آیا تا وات انس مر کے بھی تک آیا کہ خدا نے نائیں تے مرنا پوے تا ہین مرینا، اور وہ موت کی ہی حضرت انس فرمانے میں زخم گتے اپنے سیڑے زخم جڑے چاچے تھے 80 تو زیادہ زخم تے انسان نے جسم آوے کیڑا کچھ تے 80 زخم بھی کائیں نے، کنڈیاں تے سوئیاں نے نہیں، تیر اور نیزہ تلوار برچیاں خنجر اس نا جسم انسان نے جسم 80 جائی تے تلوار لگے یا کہیں تے نیزہ کہیں تے برچا کہیں تے جناب تیر کہیں تے تلوار تے پچھو بچنی کیڑی شاہوے، اس تو کوئی پتہ نہیں لگنا کہ ہی کور پیا۔ انہوں نے ہمشیرہ آئی، حضرت انس بن نظر نے ہمشیرہ آئی، اس آن کے اپنے بھراؤنی انگلیاں نے پورے تاکہ اس آکے میرا بھرا رہے، انگلی نے پورے تو سنجاتا اگلے کہ ہی ہوئی جس آکھے میں اللہ بھی تکیسا تکایاز کے نیس تکایا، انہا تو زیادہ اللہ کور تکاونے آڑا۔ سبحان اللہ۔ غامدی قبیلہ آزنی شاخ غامدی، اس نے ایک عورت بارگاہ نبوت چاہی، توجہ کرے ذرا، خیر الامور عوازمہا، آکھنا بڑا سوکھا کر کے بکھامنا بڑا مشکل ہے۔ عورت آ گئی حضور صحابہ وچ بیٹھے، کڑیاں بھی تو پہاڑا جتنا ایمان رکھنی ہیں، کھڑی ہو گئی، اسا کہ طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انجانے وچ ایک گناہ ہو گیا، ماں پاک کر دو، انجانے وچ ایک ابرو آچا تھوڑا جائے، انجانے وچ ایک گناہ ہو گیا، میں آئیاں ماں پاک کر دو، میں خدا نے سامنے پلیت ہو کے حاضر نہ ہونا چاہنی، اس نکی بارگاہ وچ آ گئیاں، اتھو پاک ہو گئیاں تاکہ وڈی بارگاہ وچ سرخرو ہو کے بڑھیں۔ آپ چہرہ پھیر کے دا بھائی ٹڑ ونجے، آپ نے مقصد یہ ہے بھائی مڑ ونجے، دوئے پلو آگے جانے منہ پھیر کے جانے طاہر نہیں، یا رسول اللہ میں گناہ کر کے آئی نہیں، ماں پاک کر دیں۔ کیا لوگ ہیں اور انہاں کتنا خدا نہ خوف ہے، لکھاں گناہ کر کے اساں احساس بھی نہیں ہونا کہ توبہ بھی کرنی کہ نہیں کرنی، اللہ کے رومنا بھی ہے کہ نہیں ہونا، تے گناہ بھی ایک ہو گیا، انج نہیں کہ کوئی گناہ وانی پانڈ پتی ویس، ایک گناہ ہو گیا اور اساں بھی اپنے نام اعمال روان نہیں دیونا چاہنی، آہنی ماں پاک کرو۔ حضور وقت چہرہ پھیرے، تری پلو وقت آئی، ساکھا یا رسول اللہ ہی وینے آلی نہ طاہر نہیں، ماں پاک کرو۔
آپ فرمایا کہ کیتے ہی کہیں تو آپ پاک کرا سا کہ یا رسول اللہ میرے کو زنا ہو گیا. کوئی شرم نہیں, شریعت کوئی شرم نہیں, تے بارگاہ نبوت کہیں نہیں شرم ہے. یہ تو ماں تے والد ابے نالوں بھی زیادہ پیار تے کرم کرنے والا پیغمبر ہے کہ اللہ کرم آڑے کہ اللہ نہ رسول کرم. سا کہ یا رسول اللہ میں کو بے حیائی نہ کم ہو گیا ماں پاک. آپ وقت دو چار جملے فرمائے لیکن نہ ہٹی. آپ فرمایا اچھا اجے تو چونکہ حملہ توڑے پیٹ ایک بچہ تے تو لگی وائن بچہ پیدا کر کے واتا آئیں. یہ عورت اور لگی وائن نہیں 4 مہینے 5 مہینے 7 مہینے 8 مہینے جتنا بھی اس نے حمل کا زمانہ باقی ہے اس سارے عرصے وچ ایک بندہ پچھو پتہ کرن نہیں وینا کہ بچہ پیدا ہویا کہ نہیں ہویا. عورت آنکھ ہے اساں سزا دیونی خاموشی. اور یہ خاموشی اس تو کہ اگر وہ نہ ہوئے تو اس نے پیچھے واتا سا پولیس نہیں بجاونی. بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کو توبہ کرے معافی منگے تو خدا جانے تو اس نے بندہ جانے یہ دے نہ ہوئے. لیکن بچہ پیدا ہو گیا اتنے عرصے وچ اس عورت اپنی زندگی نہ پیار نہ آیا ہو سی کدی تا خیال آیا ہو سی کہ اور لوگ بھی تو گناہ کریں میں اپنے گناہ نے پیچھے کیوں پہ گئی ہیں. تو اس گناہ نہیں سزا بھی کوئی 2-4 کوڑے تو نہیں, اس گناہ نہیں سزا تو رجم ہے. پتھر مار مار کے ماں ہلاک کر دے سن کتنی تکلیف دے موت ہے. تو حضور جے نہیں پوچھنے پہ تو میں چپ کر بنیا. لیکن جڑی اندر آگ لگی ہوئی وہ آگ جے نہیں پوچھنی. بچہ پیدا ہو گیا اپنے بچے چاہے ہوا حضور نے خدمت وقت آ گئی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا طاہر نہیں ماں پاک کر دے ماں گناہ نہیں سزا دیو تاکہ میں گناہ تو پاک ہوں. آپ فرمایا اجے توڑا بچہ نکا آیا رحمت آگئی ادھو بھی تہنگے پلٹی کے پہ چھل آنے رحمت. فرمایا وانجا اجے توڑا جا کو دودھ دیتے توڑا قصور ہے اس جاگتے نہ تا قصور نہیں وانجے ساتھ دودھ پیوا جڑوی کھاونے پیونے نے قابل ہو سی وقت تک سا وقت آمیں 2-2.5 سال وقت لگ گیا. وقت بھی عورت نہیں زندگی نہ پیار آیا. اس نہیں آکھا کوئی پوچھنا جو نہیں پہتے میں کیوں ونیا. وقت یہ معصوم بچہ ماں نے اپنے بیٹے نہ کتنی محبت ہے. اس پترے اپنے ماؤں کتنی دفعہ امی امی آکھ کے صدے ہو سی اور ماؤں نہ کڑیجہ پھٹنا ہو سی اور اس بیٹے دیں ویکھ کے اس نے کتنی دفعہ اسا زندگی نہیں تمنا ہونی ہو سی. لیکن اس سے باوجود جڑوے بچے نے دند نکل آئے اور وہ روٹی کھاون لگ پیا تو صحابہ فرمانے اسا ہے جے ایمان آڑی بھی نہیں تکی خدا نہیں قسم ہے اپنے بچے آنگل نپی ویس تے ٹور کے نال آنداز تے اس سے ہتھے وچ روٹی نہ ٹکڑا اور حضور پہ آخری یا رسول اللہ آپ تک گنو میں نے جا کو روٹی کھاونے نے قابل ہو یہ ان ٹکر کھائے گی نا طاہر نہیں ماں پاک کر دیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مجبور ہے اور حد قائم کرنی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس عورت گھر منجو اسا وائن کے حد لاؤ. حد لگی صحابہ اکرام پتھر مارے. حضرت خالد ابن ولید ایک ہڈی چاہ کے اس عورت ہماری اور خون نہ فوارہ نکلیا. حضرت خالد ابن ولید نے کپڑے تھے اس سے خون نے کوئی چھنکا پہ گیا. حضرت خالد کوئی سخت جملہ آکھ دیتا گندہ کوئی ہو سی بھائی تھوڑا پلید خون ہے اور یہ میرے کپڑے تھے تو زانیہ عورت ہیں وہ جملہ کوئی سخت جملہ حضرت خالد ابن ولید نے منہ چو نکل گیا. جیڑی عورت ایمان آڑی اور حضور کو آنی پہ اپنی سزا بھگتنے واسطے آپ فرمایا خالد رک وائن تو اس عورت نے متعلق کے آنکھ نہ پیا. اس عورت ایسی توبہ کی تھی کہ اگر گناہگارہ نہیں ایک پوری جماعت ایسی توبہ دے دیتی ونجے تو خدا سارا نہیں بخشش کر اتنی بڑی توبہ اس عورت نہیں. لیکن عورت اس 2-2.5 سال بندے توبہ نہ جذبہ آنا بد بھول بینا. لیکن جڑے لوگ خیر الامور آواز محات ڈچنے والے لوگ ہیں کہ نیکی ہو نہیں جس نے چند لمحے خیال آوے تے بات ختم. نیکی ہوئے کہ جان تو بھی گزر ونجو لیکن جڑا اللہ نہ حکم ہے اساں پورا کر دے. تو میرے محترم ایک نیکی جڑی مرضی اور مشیت نہیں ایک نیکی ہوئے جیسے میری جان لگے
من جدہ وجدہ، فرمایا جس محنت کی تھی اس پایا۔ اللہ تعالیٰ کریمن، لیکن اللہ بندے نہیں محنت بھی تے کہنے نا بندہ یارا کتنا کچھ تھکنا پیا، جیڑا جتنا تھک سی اللہ اساں اتنا انعام دے سن۔ میں آگے ایک لفظ آکھا جتنا کھٹے سو اتنا پیسو۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جڑے لوگ بلندیاں تے پہنچنا چاہنے انہاں چاہینا کہ وہ ادھی راتی جاگن، ساری رات سامنے آڑے ان بلند مراتب تے نہیں پہنچنے، وڈے امتحانہ وچوں انہیں پاس ہونے جڑے راتیاں جا کے محنت کریں۔ قبر نہ بھی امتحان ہے نا، حشر نہ بھی امتحان ہے، اس امتحان چو انہیں پاس ہیں جنہاں اپنی زندگی اللہ نے اوامر تے چل کے گزاری۔ آج صبح ایک میسیج آیا سڈے کراچی میں ایک بزرگ ہے بھائی بنیامین، تبلیغی جماعت نے اور ریون نے شورا وچ بھی ہے، کراچی نے شورا وچ بھی ہے، ساری زندگی تبلیغ نہ کام کی تھی، ساری زندگی۔ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے زمانے میں وہ بندہ تبلیغ ہی لگا اور وقت اس نے آگے ویکھا نہ پیچھے، ساری زندگی لا دیتی تبلیغ۔ یہ اور ایک محنت ہے نا، کوئی بھی نیکی نہیں محنت ہے، وہ محنت ہے۔ تو جس محنت کی تھی اس نتیجہ پایا۔ میرا جملہ یاد رکھے، جس محنت کی تھی اور ڈٹ گیا اس نتیجہ پاگدہ۔ عورت زانیہ سزا زنا نہیں پائی تے جنت ری بشارت امام الانبیاء نی زبان چپائی۔ محنت کی تھی نا، محنت کی تھی، نتیجہ نکل آیا کہ جناب جان تا دیتی ہے لیکن پیغمبر بھی توڑی جنتی ہونے نہیں ہے، دنیا تے کھڑے ہو کے بشارتیں پہ سکتا۔ تو جس جدے محنت کی تھی اللہ اسی محنت ضائع نہیں کرنے۔ اس بنیامین صاحب ساری زندگی تبلیغ اور ہن بھی ریونڈ تو تشکیل کرا کے سعودی عرب عمرے نے سفر تھے اور مدینہ منورہ مسجد نبوی وچ موجود، اور آج صبح جمعرات اور جمعے نی رات تہجد نہ ٹائم، مدینہ نی سرزمین، رمضان نہ مبارک مہینہ، اللہ نے رائے نی نسبت اور اللہ تعالیٰ سہری نے ٹائم بلا کے اور جمعے تو بعد جنت البقیع وچ ہمیشہ واسطے سوات۔ ہاں جی، تو اللہ تا کہیں نہیں محنت ضائع نہیں کرنے۔ جڑے بندہ ایک لینڈ تے ٹر پونا اور وقت اس لینڈ تے اپنے آپ تھکا دینا تو اللہ نے وقت بدلہ دیونا سٹی سے مڈارے۔ خیر الامور عوازمہا، تھک کے تکو، اس نے اگے بہ کے تکو، اس نے اگے سجدے سر رکھ کے تکو، اس نے حکم پورے کر کے تکو، اس نے رحمت کی کون چھل مار کے آنے۔ میں راتی منزل آج شاید درس بھی آیت آوے یا کل درس میں بس آخری گل پہ کرے نا، تراویاں پڑھنے ماں خیال آیا اور بڑی عجیب آیت آئی، شیطان اللہ کے فرشتہ سجدہ کرو آدم، سارے سجدے میں لگے گئے، شیطان سجدے نہ گیا، اور اللہ تعالیٰ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اساں تو سا مٹی چو پیدا کیتا، میں اگی چو پیدا ہویا، میں اس ساڑو افضل ہاں، میں اساں سجدہ کیوں کروں؟ اللہ فرمایا فاہبت منا، جنت چو باہر نکل، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، ہمیشہ واسے دفع ہوائیں اور اس تکبر نے تو سزا پیسے، ہمیشہ دوزخ ویسے اور ذلیل ہو سے۔ علماء لکھنے یہ اللہ تعالیٰ نے سخت جلال نہ موقع، اللہ نے ناراضگی نہ موقع نا کہ اللہ کا سجدہ کر، ایک سجدہ کیتا نیس، یہ الگ جرم ہے، اگو آکڑ کھڑوتا ہے یہ الگ جرم ہے، سجدہ نہ کرنا بھی جرم ہے، اللہ کے آکڑ وینا یہ بہت بڑا جرم ہے، تو ایک سجدہ بھی نیس کیتا اللہ اگو آکڑنا بھی پیا پانا، دلیلیں بھی دینا پیا، میں بہتر ہوں ماں سجدہ کرنا چاہیے نا یا ایسا سجدہ ماں کرنا چاہیے۔ اللہ پہنے میری بارگاہ چو نکلوائیں، دفع ہوائیں، مردود ہوائیں، اتنی ناراضگی نے موقع تھے وہ اللہ پہنا اچھا وقت ماں مولت تا دیو، انذرنی الہ یوم یبعثون، چلو ماں کڈھینے تا پیو لیکن ماں میں ایک مہربانی کرو ماں مولت تا دیو۔ اللہ کا وانج تو قیامت تک مولت، تو قیامت تک یا اس وقت مقرر تک جیڑا میرے علم چھے وانج میں تو مولت دینا۔ علماء لکھنے شیطان مردود رجیم ملعون جس نے متھے تے کتنیاں کاڑکان جڑیاں اللہ لائیاں ہوئیاں ای سیاہی نہ بھرے ہویا
ای اللہ کو مہلت منگے این جلال اور حسن وقت تا اساں مہلت مڑ ونجے تے مومن ایمان نی حالت گناہ وانی معافی منگے تا کیوں نہ لب سی انہاں تے کرم کیوں نہ کرے سی جڑے صبح تو گھن کے پچھا تک روزہ رکھن راتی تہجد پڑھن تراویح پڑھن جڑے ان حق چاہسن تو بات بندہ انجی بد نصیب ٹکر ہوئے میری قبول نہیں ہونی میری قبول نہیں ہونی جڑوے شیطانے نہیں قبول کر کے دیس تو حضور نے امتیاں نہیں منجے سی کرے سی کہ نہ کرے سی تو بات یہ دیاڑے نا انہیں دیاڑے جیسے جیسے اس نے اپنی صلح کر گنا معاملات ٹھیک کر گنا پچھلے گناہانی معافی مانگنا اگلی زندگی پاک کر گنا کوشش کرے سو اللہ سب تو پہلے ماں میرے تو بعد اللہ تو ساں عمل کرنے نہیں توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ